غیبت کہتے ہیں کہ ایک بندہ موجود نہیں ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا کہ اگر وہ خود سن لے تو اس کو اچھی نہ لگے۔ مثلا کوئی لمبے قد کا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے کہنا لمبو آیا تھا، تو یہ کہنا اگر وہ خود سنتا تو کیا اس کو اچھا لگتا کہ مجھے لمبو کہا جا رہا ہے؟ اسی طرح کوئی اندھا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے کہنا کہ اندھا آیا تھا یا اندھا ایسا ہے، تو اگر وہ خود سنے تو اس کو اچھا لگے گا کہ اس نے مجھے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے کہ جو آپ پیٹھ پیچھے کسی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات وہ خود سن لے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور غیبت کا گناہ ایسے ہے جیسے اپنے سکے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے بندہ، اتنا بڑا گناہ۔ اب آگے سنیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے بدی کرنے والے ہیں۔ چھاتیوں کے پل لٹکے ہوئے یہ لوگ، یہ عذاب ہو رہا تھا ان کو۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو منہ پر تو عیب لگاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بدیاں کرتے ہیں۔ اور ان کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ اللہ کے قرآن نے بھی اس کو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا خرابی ہے اس کے لیے جو منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں کس قدر بھیانک اور سخت عذاب ہے غیبت کرنے والے کے لیے۔ اب آگے سنیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ چہرے اور سینے کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرنے والے اور ان کی عزت خراب کرنے والے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو معاف کرے۔ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، اگر اس گناہ کے سبب یہ سزا مل گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اپنی رحیمی کریمی کے صدقے معاف کرے۔ مگر اگر ہم باز نہیں آتے تو اگر اس کی پکڑ میں آ گئے اللہ نہ کرے تو کیا برداشت کر لیں گے تانبے کے ناخنوں سے اپنا چہرہ کھجانا اور اپنے سینے کو نوچنا برداشت کر لیں گے؟ اندازہ کریں۔ پھر آگے سنیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ ان کے بدن سے ہی گوشت کاٹا جا رہا ہے اور انہی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اور میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کی
غیبت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو ذرا آپ غور کریں، اب ذرا غور کریں اور سوچیں کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس پر، اللہ معاف فرمائے، کروڑ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرمائے۔ اگر پکڑ ہو گئی اور اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا گیا، کیا حالت ہوگی؟ پہلے تو کاٹنے کی تکلیف، پھر جو اپنا گوشت کھانا ہے اس کی جو تکلیف ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی میں کسی مولوی صاحب کی بات نہیں بتا رہا، بلکہ میں یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، خبر بھی سچی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہم غیبت پر تلے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں، ایک چپ 100 سکھ۔ اسی لیے کہتے ہیں جتنا چپ رہو گے بہتر رہو گے، بولو گے کسی نہ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی نہ کوئی برائی کرو گے۔ اب سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور کہا جائے گا اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا، اسے مردہ بھی کھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھائے گا، منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کیسا سخت عذاب ہے کہ جس کی غیبت کرتا تھا اسے مردہ حالت میں اس کے سامنے لایا جائے گا، کہا جائے گا کھا جیسے اسے زندہ کو کھاتا تھا، کھا۔ اب پھر وہ کھائے گا، منہ بگاڑے گا اور تکلیف کی وجہ سے شور مچائے گا۔ آج ہی دنیا میں اللہ کی پناہ میں آ جائیں، ڈر جائیں، خوف کھائیں اور اس گناہ سے باز آ جائیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو، ایک اور حدیث سنیے، یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزے دار انہوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، دوبارہ وضو کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو اور روزہ پورا کر کے دوبارہ روزہ اس کا قضا کرو، دوسرے دن اس کا روزہ قضا کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حکم ہمیں کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ نماز روزے کی نورانیت ہی ختم ہو جاتی ہے، نماز روزے کی نورانیت کو لے جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نماز بھی پڑھنا ہوا، تسبیح بھی پھیرنا ہوا، سمجھ نہیں آتی، مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ میرے بھائی، مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو رہا، آپ نماز تو پڑھ رہے ہو پر ساتھ میں غیبت بھی کر رہے ہو، ساتھ میں چغلیاں بھی کر رہے ہو، ساتھ میں حسد بھی تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہاں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر ہو گئی ہے، کوئی علاج بتائیں؟ وہ کہتا بڑی اچھی دوائی ہے مگر میٹھے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ پرہیز ضروری ہے، 100 علاج 1 پرہیز، یہ سیانے بندوں کی بات ہے، 100 علاج 1 پرہیز۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتا ہے پرہیز کرنا پڑے گا، وہ کہتا ٹھیک ہے، دوائی بڑی مہنگی ملی، کھا رہا ہے، آرام نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آرام نہیں آیا، وہ کہتا دوائی کھائی؟ کہتا جی کھائی۔ اور میٹھا چھوڑا؟ کہتا میٹھا نہیں میں نے چھوڑا۔ تو کہتا پھر آرام نہیں آ سکتا۔ یہی حال ہے، تسبیح پھیری جا رہے ہیں، ذکر کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں مسجد ہی کے اندر بیٹھ کر غیبتیں کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی پناہ، کئی لوگ ایسے ہیں، بدبختی دیکھیں، اپنے ہی امام کی غیبت کریں گے، پھر جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اسی کے پیچھے، نماز بھی اسی کے پیچھے پڑھنی ہے، جانا بھی اور کہیں نہیں، پڑھنی بھی اسی کے پیچھے ہے، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بدیاں بھی کریں گے۔
تو میرے بھائیوں پہلے تو یہ اپنے سمجھ لینا کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے شور مچاتے ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ 4 قسم کے جہنمی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا جہنم کے اندر ہی، عذاب کے دوران ہی، اور جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اور اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ یہ چغل خور ہے اور یہ غیبت کرنے والا ہے۔ اس کو آگ کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہ اپنا ہی گوشت کھائی جا رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں، جب عام کسی شخص کی غیبت اس کے لیے یہ ہے تو جو نیک لوگوں کی عیب تلاش کرے، نیک لوگوں کی غیبتوں پر تلا رہے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، مگر اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ کیسی بات ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنا، مگر اللہ کی پناہ کہ ہم اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ جس کے دل میں جو آتا ہے اور پیٹھ پیچھے جناب بدیاں کرے چلی جا رہے ہیں اور جو منہ میں آتا وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب آگے سنیں ذرا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں کر ہے؟ فرمایا مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کریں کہ اب کیا کرنا ہے؟ یہی سلسلہ جاری رکھنا ہے؟ غیبتیں ہی کرنی ہیں، پیٹھ پیچھے بدیاں ہی کرنی ہیں؟ پھر سن لیں غیبت کیا ہے، سادہ آسان لفظوں میں سن لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ ساری زندگی اپنی نگاہ جو ہے نا اس عمل پر ضرور رکھیں، کہیں میں غیبت تو نہیں کر رہا۔ سادہ آسان لفظوں میں غیبت کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو لگے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کی پیٹھ پیچھے اگر وہ خود سن لے تو اس کو اچھی نہیں لگے گی، بری لگے گی، تو اس کا نام ہے میرے بھائیو غیبت۔ اس کا نام ہے غیبت، اور اس کو زنا سے بھی سخت تر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب آگے بزرگان دین کی نظر میں ذرا دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ، صوفیہ کرام، بزرگان دین، وہ اس غیبت کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور کیسا ان کا خیال تھا۔ ایک نوجوان حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، شرم کی وجہ سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ایک ولی کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نوجوان آ کر کہہ رہا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مگر شرم کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا افسوس میں نے زنا کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نیک بندے
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں تو یہ سمجھا تھا تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، اولیاء اللہ جو ہیں وہ غیبت کے گناہ کو، جب اگر کوئی کہتا ہے نا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو ان کے جو ذہن میں خیال آتا وہ ہوتا ہے اس سے غیبت ہو گئی۔ اب میرے بھائیو ذرا آگے چلیے، غیبت کرنے والے کے لیے ذرا سنیے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یہ ہے تو کڑوی دوائی، پر جو پی لے گا نا، نیم کڑوی ہوتی ہے، آرام بڑی جلدی آتا ہے، پھر تھوڑے پھلسیاں نہیں نکلتی۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں، پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ کسی مولوی صاحب کا، کسی عالم دین صاحب کا، کسی پیر صاحب کا فرمان میں آپ کو نہیں سنا رہا، بلکہ میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہا ہوں۔ فرمایا غیبت کرنے والا، چغل خور اور پاک باز نیک لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، قیامت کے دن اس کو اللہ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ تو کیا اس طرح آنا چاہتے ہیں ہم؟ قیامت والے دن اس حالت میں آنا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، کروڑ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مگر میرے بھائیوں معافی کے ساتھ ساتھ ہمیں بچنا بھی تو چاہیے نا۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ میرے بھائیوں میں کہیں غیبتیں تو نہیں کر رہا۔ اب اس کا ایک اور بڑا نقصان سنیں غیبت کا۔ غیبت کرنے والے کے لیے فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں، 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو مال حرام کھاتا ہے، نمبر 2 جو بکثرت غیبت کرتا ہے، نمبر 3 جو مسلمانوں سے حسد کرتا ہے۔ ان 3 بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا تھوڑا سا چیک کرتے جائیں اپنے ساتھ ساتھ نا، میں مال حرام تو نہیں کھا رہا۔ کئی لوگ بڑے فخر سے آ کے کہتے ہیں میری ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے اور میں حاضری لگوا کے نکل آتا ہوں، بس اپن تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے گا، شہنشاہی نوکری۔ تو میرے بھائی آپ ذرا دیکھیں یہ جو شہنشاہی آپ نوکری کر رہے ہیں، اس کے جو پیسے آپ لے رہے ہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ آپ نے محنت کی نہیں ہے اور حاضری لگا کے نکل آئے ہیں۔ مال حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں، اور فرمایا جو بکثرت غیبت کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہے، جلتا ہے، اس بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب میرے بھائیو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ ایک اور سنیے ذرا، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوں گی، تو عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی؟ اس میں مطلب بڑے بڑے نیکیاں لکھی ہوں گی، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا میں نے تو کوئی حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، میرے نامہ اعمال میں یہ کیسے آ گئی؟ تو کہا جائے گا یہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی، ان کی نیکیاں۔ اب اس سے اندازہ کریں جو غیبت خور ہے، غیبت کرنے والا ہے، یہ کس قدر گھاٹے میں ہے کہ اپنی ساری نیکیاں اس بندے کو دے دیتا ہے جس کی غیبت کرتا ہے۔ وہ تو فائدے میں رہا نا، جس کی غیبت ہوئی اس کو کیا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ نے مثال کے طور پہ ایک بندہ یہاں سے اٹھ کے گیا، آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے بدی کی اور آپ نے صبح سے لے کے شام تک 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، 1 سپارہ قرآن شریف کا پڑھا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ نیک اعمال کیے تھے، آپ نے غیبت کر کے سارا ثواب اس کو دے دیا۔ آپ کیا لینے آئے تھے صبح کے مسجد میں؟ یہ لینے آئے تھے کہ یہ ساری نیکیاں اس کو دینی ہیں؟ میرے بھائیوں غیبت کر کے اپنی ساری نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرنا ہے، بس یہ سادہ سی سمجھ لیں۔
اور حضرت شیخ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز فیصل آباد والے، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں تو آگے جاتی ہیں، بلکہ جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے گناہ بھی اس کے نامہ مال میں آ جاتے ہیں۔ لو، فائدے میں کون رہا؟ جس کی پیٹھ پیچھے آپ نے بدیاں کی نا، اس کو آپ نے کہا یہ ایسا، یہ لمبو، یہ ٹھینگا، یہ گنجا، یہ اندھا، یہ لولا، یہ وہ، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ جس کی پیٹھ پیچھے آپ نے بدیاں کی، فائدے میں تو رہ گیا وہ، اس کے سارے گناہ تیرے نامہ مال میں ٹرانسفر ہو گئے اور تیری ساری نیکیاں اس کے نامہ مال میں چلی گی، گھاٹے میں رہا تو۔ اب فیصلہ میرے بھائیو آپ نے کرنا ہے۔ اب ذرا آخری ایک اور بات سن لیں، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے غیبت کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اگر میں غیبت کرنا درست جانتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ ساری نیکیاں میرے ماں کو مل جاتی، ساری نیکیاں میری ماں کو مل جاتی۔ میرے بھائیو، غیبت کرنے والا اتنا نقصان کے اندر ہے کہ اپنی ساری نیکیاں اگلے کو دے رہا ہے۔ اور دوسرا، آخرت کا عذاب الگ سے، آخرت کا عذاب الگ سے، دنیا میں ذلت اور رسوائی، لوگ بھی کہیں گے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، کنڈی پیچھے کسی دی غیبت ہی کرتا رہتا ہے، یہ بندہ چغل خور ہے، یہ بندہ غیبت خور ہے، لوگ بھی آپ کو یہ کہیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے پلے بھی کچھ نہ رہا، نیکیاں بھی گئی، اس کے گناہ بھی لے لیے، اور آخرت میں عذاب کی رسوائی بھی آپ کو مقدر میں ہے، تو آپ کو کیا ملا؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے ایک چپ 100 سکھ۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کی عبادت سے بہتر کیا ہے؟ چپ رہنا۔ بولو گے تو غیبت کرو گے، چغلیاں کرو گے، تو یہ زبان اپنی نا ذرا سنبھال کے رکھیں، اور اپنی زبان پہ نظر رکھیں کہ پیٹھ پیچھے بدیاں کرنا۔ پھر سن لیں غیبت کیا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کے چلا گیا یا موجود نہیں ہے، اس کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا، اگر وہ خود سن لے، اس کو اچھی نہ لگے، اس کو بری لگے، اس کا نام ہے غیبت۔ اب آپ نے سارا دن جائزہ لینا ہے کہ میں بھائی جمعہ پڑھ کے جا رہا ہوں تو کہیں یہ نہ ہو سارے جمعے کا ثواب میں اس کے ٹرانسفر ہی کر رہا ہوں، اور اس کے جو بد عمالیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ سارے میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔ تو یہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔